وہ خواب رملہ کا تھا نا، وہ خواب رملہ کا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ شادی کرنا چاہتی تھی جو وہ اون سے، لیکن اون اس کے ساتھ اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کی شکل میں دیکھنا چاہتا۔ بات کرنے کی کوشش جو وہ رملہ کرتی ہے، ہر لحاظ سے مجبور کرتی ہے اون کو، لیکن اون اس کی بات تک نہیں سنتا، اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا مزید معاملات جو وہ بڑھ سکتے ہیں؟ کیا حالات جو یہ اور بھی زیادہ جو وہ خراب ہو جائیں گے؟ جیسے جیسے رملہ آگے بڑھتی جا رہی ہے نا، تو معاملات جو ہوتے ہیں یہ اور بھی زیادہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب رملہ جو ہوتی ہے نا، جب اون کو دیکھتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، آ کر بات کرتی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اون، میں تمہارے ساتھ محبت کرتی ہوں، میں تمہیں جو وہ چاہتی ہوں، اگر تم چاہتے ہو نا تو میں یہ کروڑوں کی فیکٹری جو اس کے منہ کے اوپر دے ماروں گی، بس آپ مجھے اپنا لیں۔ اون صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں، تو رملہ ایسے پوچھتی کہ بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ پھر آپ کس کے ساتھ محبت کرتے ہو، کون ہے وہ؟ تو اون کہتا ہے کہ بھئی یہ تو بات آپ کی حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے کبھی مل نہیں سکتی، اور جو میرے ساتھ محبت کرتی ہے میں اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ تو اسے سمجھا کر بھی جاتا ہے، میسج بھی دے کر جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے کہ یہ کروڑوں کی جو فیکٹری ہے، یہ جائیداد ہے، اس 2 انسان کے لیے آپ نے بالکل بھی خراب نہیں کرنی، کیونکہ اگر یہ فیکٹری آپ کے ہاتھ سے چلی گئی نا تو پھر آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہے گی۔ رملہ اون کے لیے سیریس ہے اور اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہتی ہے، لیکن اون جو ہے نا اسے منہ تک نہیں لگاتا، اسے صاف الفاظ میں انکار کر کے یہاں سے جو وہ چلا جاتا۔ اسے اتنا بڑا غصہ آتا ہے، اسے چیزیں برداشت بھی نہیں ہوتی کہ بھئی کیا کیا جائے اور کیسے معاملات کو جو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو شامی کی ماں ہے نا، اس نے جو جائیداد ہے یا فیکٹری ہے یہ رملہ کے نام کر دیا ہے۔ رملہ کا والد اور رملہ کی جو ماں ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہی، تو آتا ہے اون آ کر جو وہ اپنی نانوں کو سب کچھ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو آگے سے جب یہ باتیں اون کی نانوں سنتی تو یہ اون کو جواب دیتی اور کہتی کہ بھئی ان دونوں نے آخری جو کیل ہے نا یہ اپنے پیٹ میں گھونپ دی ہے، اب کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو اون کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن رملہ کے والدین نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا۔ تو وہاں پر جواب دیتی ہے ان کی نانوں، کہتی ہے کہ بھئی آخر کار وہ بہن کس کی ہے یا بھائی کس کا ہے؟ اب رملہ کی ماں کا بھائی ہے، تو اسی وجہ سے اس نے جو اس کے جو فیصلے کیے ہیں سوچ سمجھ کر کیے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کو اتنا زیادہ احساس ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس کے بعد اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ رملہ اپنی دوست کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات شیئر کرتی جو اپنی ماں اس کی ہو سکتی ہے، اس سے کہتی کہ بس چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جو وہ طلاق لے لوں گی۔ تو وہاں پر صاف الفاظ میں سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے دوست کہ بھئی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، وہ آپ کو طلاق نہیں دے گا۔ تو رملہ کہتی کہ اس کی اتنی ہمت، یہ جو طلاق کے پیپر ہوں گے نا میں اس کے منہ کے اوپر جا کر ماروں گی، وہ مجھے طلاق دے یا نہ دے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں سے جانے کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اب نکاح تو ہو چکا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ جو رملہ کی ماں ہوتی ہے نا، جو طئی ہوتی ہے، تو یہ بات کرتی ہے، کھانے کی ٹیبل پہ سارے کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، شامی کی ماں جو ہوتی ہے یہ بات کرتی ہے، یہ کہتی ہے اس یہاں پر جو وہ اون کی نانوں کو اسے کہتی کہ بھئی جو بھی تھا ثاقب نے تو سب کچھ برباد کر دیا، تو پھر اس کا حصہ جو وہ کہاں رہتا ہے؟ تو فوراً یہاں پر جواب دیتی ان کی ساس، ان کو کہتی کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں نے کب کہا ہے کہ یہ ثاقب کا حصہ ہے، یہ میرا اور جو وہ راحت کا حصہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے پاس رہے گا، آپ لوگوں کو اب کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اب ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھئی جو عارفہ کی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی تھوڑی بہت جائیداد ہے نا یہ بھی ہم حاصل کر لیں یا جو فروغ ہے اس کو مل جائے، لیکن صاف الفاظ میں ان کو انکار کر دیتی ہے بیچ جان، کہتی کہ بھئی اب آپ لوگوں نے جو حصہ لینا تھا وہ لے لیا، اب آپ لوگوں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ملے گی۔ رملہ جو ہوتی ہے نا یہ آتی ہے شامی کے پاس، اس کے سامنے جو وہ پیپر کرتی ہے، اسے کہتی کہ آپ اب جا رہے ہیں تو ایک کام کر کے جانا۔ تو شامی حیران ہو کر پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی کون سا کام؟ تو رملہ کہتی کہ آپ ایسا کریں کہ جو طلاق ہے یہ مجھے آپ نے دے کر جانی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ سن لیتی ہے پیچھے سے شامی کی ماں، تو یہ آتی ہے اور آ کر طلاق کے جو پیپر ہوتے ہیں یہ پھاڑ دیتی ہے کہ بھئی دوبارہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، اگر کچھ ایسا
ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بہر بیٹھی ہوتی ہے ہماری جو وہ ایلا، اس کے پاس اون آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ ایلا کہتی ہے کہ چھوڑو میرا ہاتھ، جانے لگتی ہے۔ تو جو اون ہوتا ہے یہاں پر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ تو اسی وجہ سے ایلا کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔